اور حصول علم کے ساتھ ساتھ خشیت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بہت ساری باتیں، یعنی بہت ساری آپ کہیں اسباب ہیں کہ کیوں آخر علم انسان میں خشیت پیدا کرتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ علم انسان کو اللہ کا تعارف کرواتا ہے، اور جس انسان کو اللہ کا تعارف ہو جائے وہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو اللہ کی عظمت کا کما حق و تعارف ہو، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا وجہ کہ تمہیں اللہ کا وقار کا خیال ہی نہیں؟ وما قدر اللہ حق قدری ہی، انہیں اللہ کی قدر ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تو وہ ذات ہے، والارض جميعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ، زمین و آسمان مخلوقات اللہ کے ایک ہاتھ میں ہوگی قیامت کے۔ تو جس انسان کو اللہ کا تعارف ہو جائے نا، اللہ کی عظمت کا پتہ چل جائے کہ اللہ کی عظمت کتنی زیادہ ہے، اللہ کی مخلوقات کتنی بڑی بڑی ہیں، تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو انسان کو اپنی کمائیگی، اپنی اوقات، اپنے کرتوتوں کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ایک عام بندے کو، ایک عام شخص کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ اس کے اللہ کے حق میں کتنی خدائی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایک عام بندہ جو جاہل ہے شرع علم سے، صبح شام کر رہا ہے، وہ اپنے روٹین میں کاروبار کرتا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی کی مصروفیت ہے، اور اپنے فرضی عبادات کو بجائے لا رہا ہے، اس بندے کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہوتا ہے۔ ایک طالب علم جب وہ پڑھتا ہے نا کتاب و سنت، تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حق کتنا بڑا ہے، کہ تمام انسانیت مل کر بھی ساری زندگی اپنی سانسیں جو ہے نا، وہ پہلی سانس سے لے کے آخری سانس تک سجدے میں پڑی رہے، تب بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ بات اس کو معلوم ہوتی ہے طالب علم کو، اور اس کے بعد جب وہ اپنے کرتوت دیکھتا ہے، اپنے اعمال کو دیکھتا ہے کہ میں نے تو اللہ کا حق ادا کیا ہی نہیں۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ تو علم انسان کو اس کی حقیقی اوقات بتاتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ اللہ اکبر! اس لیے بھی اس میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح علم جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے ثواب و عقاب کا بتاتا ہے۔ علم کے ذریعے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا عذاب کتنا سنگین ہے، اور اللہ کا اجر، اس کا ثواب کتنا عظیم ہے۔ اس وجہ سے بھی اس کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح علم ہی انسان کو یہ بات بتاتا ہے کہ اس امت میں کتنی زیادہ خرابیاں ہیں، کتنا زیادہ بگاڑ ہے، کتنا زیادہ فساد ہے، اور اللہ نے اس تمام طرح کے فساد سے، بگاڑ سے مجھے بچایا ہوا ہے۔ سچی بات ہے، ایک عام بندے کو نا دنیاوی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، لیکن طالب علم کو جس نعمت کا احساس ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت کی نعمت اور علم کی نعمت۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ اپنے کسی ساتھی کے پاس گیا تو رو رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یعنی اکیلے بیٹھے ہوئے اور آنکھیں آپ کی پانی آیا ہوا، کیا وجہ آخر؟ تو کہتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں بس بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگ پیدا کیے، اور ہر بندہ کوئی کس گمراہی میں ہے، کوئی کس دین پر ہے، کوئی کس فرقے کے ساتھ ہے، کوئی کس مذہب پر ہے، اور اللہ نے ہمیں جو ہے، ہم کچھ لوگوں کو بچ بچا کر جو ہے نا اسلام کی ہدایت دی، سنت کی طرف رہنمائی کی، تو کہ اللہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے احساس سے میں رو رہا ہوں بیٹھ کے۔ اب یہ احساس کس کو ہوگا؟ جس کو سنت کا پتہ ہوگا، جس کو علم ہوگا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی انسانیت جو ہے نا وہ اس کی آ، وہ ضلال میں، گمراہی میں، یا دنیا میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طالب علم پر یہ احسان کیا، یہ فضل کیا کہ اس کو جو ہے نا علم کی طرف اس کو رہنمائی کی۔ تو یہ بھی علم ہے، کتنا بڑا یہ علم! اس سے خشیت پیدا ہوتی ہے، اس سے انسان پھر اکیلے میں بیٹھ کے آہو بکا کرتا ہے، اللہ کی اس نعمت کا حق ادا کرتا ہے۔